قرآن مجید کی دولت والی یہ ایک آیت جو 2 دن پڑھتا ہے 2 کروڑ مل جاتے ہیں، 5 دن پڑھتا ہے 5 کروڑ مل جاتے ہیں، 10 دن پڑھتا ہے 10 کروڑ مل جاتے ہیں، یہ بالکل سچا وظیفہ ہے۔ یقین نہ آئے تو آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے صرف اور صرف ایک تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج کے دور میں ہر انسان نوکری کی تلاش میں ہے، کاروبار کی پریشانیوں میں ہے۔ آج کے دور میں ہر ضرورت، ہر چیز، ہر شے آپ کو پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج پیسہ ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ آج ہماری تمام خواہشات، ضروریات پیسے سے منسلک ہیں۔ ہر بندہ پیسے کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس پیسے کو تو حاصل کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ حقیقت سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو نوازنے والی ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے جس نے نصیب لکھ دیے ہیں، اور جس کے نصیب میں جتنا پیسہ، جتنی دولت، جتنا سکون لکھ دیا گیا ہے اس کو اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ملنے والا۔ یاد رہے، یہ جو میں آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو بتانے جا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے نصیبوں کو بدل دے گی، آپ کے مقدر کو 4 چاند لگا دے گی۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے دور میں ہم اپنے نصیبوں پر اعتماد نہیں کرتے اور کیا کرتے ہیں، یہاں وہاں پیروں فقیروں کے پاس بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں وہاں لوگوں کے پاس جا کر تعویذ اور دوسرے مسائل پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک کمیٹی ڈال لیتے ہیں، یعنی اس بابے کے پاس، اس فقیر کے پاس گئے، اس کو 1000 دیا، 2000 دیا، اس نے کمیٹی ڈال لی، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ یاد رہے، آج کے دور میں کئی فقیر ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں، لیکن زیادہ تر نے کاروبار اور پیسہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے کلام سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ فقیر کامل بھی، پیر کامل بھی آج کی دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن پیسہ ورانہ لوگوں نے ان معاملات پر ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں جو ایک تسبیح پیش کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس تسبیح کے کمالات دیکھیں گے آپ خود اپنی آنکھوں سے۔ اس تسبیح سے آپ جان جائیں گے کہ رب تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اس تسبیح سے آپ رب تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ جب رب کی رضا آپ کی رضا میں شامل ہو جائے گی، جب رب تعالیٰ آپ کے کیے گئے عمل سے یعنی کی گئی تسبیح سے راضی ہو جائے گا، تو پھر آپ رب تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کے پڑھنے ہیں۔ یہ توبہ کے نفل میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں، پتہ نہیں کون سی گھڑی ہماری زبان سے اور جسم سے روح پرواز کر جائے اور ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش کا موقع نہ ملے۔ اس لیے 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کے پڑھ کر آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے تمام اعمال اور اپنے ضمیر کے اندر جھانکنا ہے۔ ہر بندہ جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے اپنی کمی کوتاہیوں کی خبر ہوتی ہے کہ وہ کیسے اور کیا کیا کرتا رہا ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ معافی طلب کرنے کے بعد یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے القہار، کے معنی ہے قہر والا، غالب والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، وہ اللہ بندوں سے اوپر ہے اور ان پر غالب ہے، اور وہ حکمت و دانائی والا ہے اور ہر چیز کی خیر و خبر رکھنے والا ہے، قہار ہی ہے۔ تبھی گردنیں اس لیے جھک گئیں اور بڑے بڑے دنیاوی ظالم ذلیل و رسوا ہو گئے، اور بڑے ہی باوقار چہرے اس کے سامنے بجھ جاتے ہیں۔ تمام مخلوقات اس کے سامنے پست ہو گئی، تمام
اشیاء نے اس کے جلال و عظمت و کبریائی اور اس کی قدرت کو مان لیا اور اس کے سامنے تمام اشیاء کمزور اور ساکن ہو گئی اور اللہ کی حکمتوں اور اس کے غلبے کی وجہ سے دب گئی۔ ناظرین، جگہ چھوڑے بغیر وتر پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح کرتے وقت آپ نے رب تعالیٰ کو آنکھیں بند کر کر سامنے مدینہ منورہ کا منظر پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کے وسیلے سے مانگتے ہوئے یہ رب تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد یہ تسبیح کر دینی ہے اور ان سے درخواست کرنی ہے کہ رب تعالیٰ سے سفارش کریں، اس کی برکات سے میری خالی جھولی میں اپنی رحمتیں برکتیں نواز دے۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو کبھی نہیں ٹالے گا۔ مال و دولت کا شاندار وظیفہ قرآن کی اس مختصر سی آیت کی برکت سے لاکھوں کا مالک بن گیا۔ دیر سے صحیح مگر کچھ بنو، کیونکہ لوگ خیریت کے ساتھ ساتھ حیثیت بھی پوچھ لیتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں جس کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے آپ کے گھر مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ یوں تو قرآن کے بہت سے معجزات ہیں۔ قرآن ایک عین عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور قرآن کی ہر ایک آیت اپنے اندر برکت اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بھی قرآن کی ایک آیت پر مشتمل ہے۔ اگر آپ رزق اور مال و دولت کی تنگی کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو تو میرے آج کے اس بتائے ہوئے وظیفے پر عمل اور مال و دولت کی بارش ہوتے ہوئے دیکھیں۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 107 کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 7 روز تک کرنا ہے۔ اس آیت کی برکت سے اور اللہ کے حکم سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو غنی اور مالدار کر دے گا۔ اللہ آپ کے دسترخوان کو وسیع فرما دے گا۔ اللہ آپ کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کریں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ ہے وہ تسبیح جو آپ نے کرنی ہے۔ یہ ایک دانے پر پڑی گئی، اس طرح دوسرے دانے پر بھی یہ سارا پڑھنا ہے۔ اس طرح 17 دانوں کی یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے یا رزاقو کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے کہ اللہ کے حضور میری سفارش کریں، میری مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اسم مبارک ہیں جس کا مقصد رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں کو اپنی جھولیوں میں بھرنا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بظاہر اور پوشیدہ نیز موجود و معدوم سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا مہربان رحمت والا ہے۔ انشاءاللہ جو شخص پاک نیت اور پختہ ارادے سے بہترین ایمان رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کے سامنے یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا، غیب سے مشکلات پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے، تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے۔ یاد رہے تسبیح کرنے کے بعد رب کے آگے جو بھی دعا کریں گے رب ضرور پوری فرمائے گا۔ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارتے رہو۔ کافر برا مانے، دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارے علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی و محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز
نہیں دیتا کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلاً بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے، وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آدمی تندرستی عافیت کا سوال کرتا ہے، لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو بہت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان و مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر پختہ نظام، آسانی قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، معاشر گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب میرے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ محترم ناظرین، دین اسلام چونکہ کامل و مکمل نظام حیات ہے، اس لیے اس دین میں حصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ دین اسلام کے دیے ہوئے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو رزق حاصل ہوگا وہ حلال شمار ہوگا۔ اسلام نے اپنے پیرووں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ بخاری میں حضرت مقدام بن سعد یقرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہوا، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی اولاد کی کمائی بھی انسان کے لیے مال حلال میں شمار ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ کسب حلال ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بعد مسلمانوں پر اہم فرض رزق حلال کمانا ہے۔ اس کے یہی معنی بھی ہوئے کہ مسلمان جب روزی کمانے کی سعی کرتا ہے اور روزی کمانے میں سرگرداں رہتا ہے تو دین اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا، بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ اور حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، اور رزق حرام دیکھنے میں زیادہ لیکن حقیقت میں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر رزق حلال سے تیار کیا گیا 3 افراد کا کھانا 5 افراد کھائیں تو کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، جبکہ حرام کی کمائی سے تیار شدہ 3 افراد کی کفایت بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد جوڑ مرے تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ گوشت داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے بڑا ہوا، اور ہر وہ گوشت جو حرام خوری سے بڑا ہو دوزخ کے زیادہ لائق ہے۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو حبیب اللہ فرمایا، اور ہمارے آقا نے فرمایا، القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، یعنی فضیلت والی بات ہے۔ ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں لسان نبوت نے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے، یہ کوئی عام فضل و عنایت نہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کا معمول رہا کہ وہ رزق حلال کے لیے تگ و دور کرتے تھے، وقت کے بادشاہ ان کے پاس نذرانے بھیجتے لیکن یہ حضرات انہیں قبول نہ فرماتے بلکہ واپس بھیج دیتے تھے۔ چند واقعات حضرات اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کی پیش خدمت کی دینی کاوشوں سے اسلام چاروں طرف پھیلا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث فقہ گزرے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار تھا اسے بلند مرتبہ ملا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا، صبح اس کی بیوی سے جا کر ملا اور پوچھا کہ تیرا شوہر ایسا کیا عمل کرتا تھا کہ اسے جنت میں عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچا رتبہ ملا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اور تو خاص نہیں، ایک تو جب آخری شب عبداللہ بن مبارک نماز تہجد
تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کاش میرے رزق میں فراخی ہوتی تو میں بھی رات کے اس پہر تیرے سامنے سر بسجود ہوتا۔ دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ جب یہ دکان پر ہتھوڑا مارنے کے لیے اوپر اٹھاتا اور آذان ہو جاتی تو فوراً ہتھوڑا پیچھے کی جانب گرا دیتا کہ اللہ نے پکارا ہے۔ بس یہ دو عمل تھے، اس کے اور تو کچھ خاص نہیں۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ رزق حلال کمانے کی برکت اور کسب حلال کے ساتھ اللہ کے فرائض کی پابندی ایسا عظیم الشان عمل ہے جس سے انسان بڑے بڑے زاہدوں سے بھی روز محشر بڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اوپر ظلم کو حرام کیا، میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلانا چاہوں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ میرے بندو، تم یہ سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم سب کو بخش دوں گا۔